اپنے ماں کے پیٹ میں مار ڈالے گئے، اپنے ماں کی پستانوں سے چپکے ہوئے ہوں گے، اپنے ماں کی پستان، اپنے ماں کا دودھ چوس رہے ہوں گے، اپنے ماں کی پستان سے چپکے ہوئے ہوں گے، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ میری ماں ہے دنیا میں جس نے مجھے مار ڈالا تھا۔ دوسرا منتر دیکھیے، بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16، تدھستو شمبھل گرامے سوت سواجیو جاتا منگلا چاریہ بہلا پاپتا وبججتا، انتم رشی شمبھل گرام میں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول شمبھل گرام میں آئیں گے۔ شمبھل کے معنی شانت اور گرام معنی گاؤں، آپ لوگ بھی بولتے ہیں گرام فلاں پوسٹ، یہ گرام یہ ولیج، گرام معنی گاؤں، شمبھل شانتی والا، گرام گاؤں، شانتی والا شہر، شانتی والا گاؤں۔ آخری نبی کہاں آئیں گے؟ شانتی والے گاؤں میں۔ محمد رسول اللہ کہاں آئے؟ مکے میں، اور مکے کو کیا کہا گیا؟ البلد الامین، امن والا شہر، شانتی والا شہر۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم تین و زیتون کی، قسم طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم اس امن والے شہر کی، قسم شانتی والے گاؤں کی۔ اللہ نے مکے کو شانتی والا شہر بتایا۔ واللہ یہدی الی دار السلام، اور اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے سلامتی والے گھر کی، جہاں امن ہو، سلامتی ہو، یعنی مکہ۔ تو انتم رشی کہاں آئیں گے؟ شمبھل گرام میں، یعنی مکے میں۔ سوت سواجی ہو جاتا ہے، لوگوں کو سنائیں گے زور زور سے بھی، آہستہ آہستہ بھی، لوگوں کو دین کا نمنترن دیں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی طرف آمادہ کریں گے، بلائیں گے ان کو۔ سوت سواجی ہو جاتا ہے، لوگوں کو سنائیں گے، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر، یعنی منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے۔ منگلاچاریہ بہولا پاپتا وبججتا، منگلاچاریہ وہ نیکیوں کے گرو ہوں گے، یعنی نیکیوں کی باتیں بتانے والے ہوں گے۔ بہولا پاپتا وبججتا، اور بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر مٹائیں گے۔ بہولا کہتے ہیں باہوبلی ہے، یعنی بہت بڑا گنڈا، باہوبلی اسی سے بنا ہے بہولا، بڑے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ۔ بہولا پاپتا وبججتا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو نشٹ کرے گا، مٹائے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ عمل کرو تو بڑے بڑے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنا، کسی ایسی ہستی سے مدد مانگنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قال ثم ایون، کہا اللہ کے رسول یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا۔ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا، پیدا تو ہو گیا بچہ، ارے کمینہ میں تو شراب پیتا ہوں، یہ بھی شراب پیے گا، کمائے گا کیا؟ یہ تو بڑے ہو کر میرے اوپر بوجھ بن جائے گا، یہ میرے ساتھ کھائے گا، یہ کمائے گا ہی نہیں، ابھی سے ہی شراب کا عادی ہے تو بڑے ہو کر کیا کمائے گا؟ تو باپ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا۔ آج
ماں کے پیٹ میں بچیاں ماری جا رہی ہیں اس طرح سے کہ 4 بچی تو پہلے سے میرے پاس ہے، 5ویں بھی میرے پیٹ میں بیٹی ہے، ہم اتنا جہیز کہاں سے لائیں گے؟ اپنی بیٹی کے لیے اتنا جہیز نہیں ہو پائے گا۔ وہ جاتی ہے نرسنگ ہوم، کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنے پیٹ کے بچے کو گروا دیتی ہے، اسقاط کرا دیتی ہے، حمل گرا دیتی ہے اور مروا دیتی ہے۔ جن عورتوں کے پیٹوں سے بچے مار دیے جاتے ہیں، جن پیٹوں سے حمل گرائے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ پیٹوں سے مرنے والے بچوں کو زبان دے گا اور یہ بچے آئیں گے اپنی ماں کی پستان سے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جاء یوم القیامہ ومحلکم بین ثدیہ، قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے ماں کی پستانوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے، جو اپنے ماں کے پیٹ میں مار ڈالے گئے، اپنے ماں کی پستانوں سے چپکے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے اپنے ماں کی پستان، اپنے ماں کا دودھ چوس رہے ہوں گے، اپنے ماں کی پستان سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ میری ماں ہے دنیا میں جس نے مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ اس ماں نے دنیا میں میرا قتل کیا ہے، یہ میری نہیں ہوئی، اس کا تو مت بن، اس کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوگا اور اپنی ماں کے لیے بد دعا کر کے اس کو جہنم میں لے جانے کی سفارش کر رہا۔ یہ تو حلال بچے گرانے کا ہے، سوچو جو تمہارے پیٹ میں تمہاری اولاد ہے تم اس کو گرا دیتی ہو۔ اسلام کے اندر تو حرام بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی کوئی غلط قدم اٹھا گئے اور حمل ٹھہر گیا تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی غلطی کی سزا اس بچے کو مت دو جو پیٹ میں پل رہا ہے، اس کو باہر آنے دو۔ ہاں اگر اسلامی حکومت ہے تو لڑکے کو سزا دے دو، لیکن لڑکی کو سزا اس وقت دو جب بچہ پیدا ہو جائے، اور اگر وہ دودھ پیتا ہے تو سزا ملتوی کر دو، پوسٹ پون کر دو جب تک کہ وہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے، تب تک کے لیے اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ارے اسلام تو حرام اولاد تک گرانے کی اجازت نہیں دیتا، حلال اولادیں گرانے کی اجازت کیسے دے گا؟ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔